من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ، اور نہیں ہے کسی مومن کے لیے کہ وہ قتل کرے کسی مومن کو الا خطأ، مگر غلطی سے۔ ایک مومن کے یہ لائق نہیں کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے مگر غلطی سے، یعنی ایک مومن دوسرے مومن کو قتل کر ہی نہیں سکتا، مومن کے لائق نہیں ہے۔ ایک مومن دوسرے مومن کو نہیں قتل کر سکتا۔ ایک مومن دوسرے مومن کو قتل کیسے کر سکتا ہے؟ یہ تو مسلمان تو دوسرے کو قتل کرتا ہی نہیں، الا یہ کہ کوئی بالمقابل کافر ہو اور وہ مسلمانوں کے مد مقابل ہو اور وہ مسلمانوں سے لڑے تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ ایک مومن دوسرے مومن کو کیسے قتل کر سکتا ہے؟ ایک مومن کے لائق نہیں کسی مومن کو قتل کرے مگر غلطی سے۔ یہ نفی ہے، ما نہیں ہے کسی مومن کے لیے، لیکن نفی نہیں کے معنی میں، یعنی یہ چیز حرام ہے اور شدید ترین حرام ہے، اکبر الکبائر میں سے ہے، بلکہ بڑے بڑی جو ہلاک کرنے والے گناہ ہیں ان میں سے ایک ہے کہ کوئی کسی مومن کو قتل کر دے، تو بہت بڑا جرم ہے، یہ کوئی ہلکی چیز نہیں ہے۔ اور یہاں ما نفی کے لیے ہے تو کوئی اس کو ہلکا نہ سمجھے کہ یہ تو صرف نفی ہے، نہیں، یہ نفی نہیں کے معنی میں ہے۔ قرآن کریم میں عربی زبان میں کئی جگہ پر نفی نہیں کے معنی میں آتی ہے اور بڑی شدید نہیں مراد ہوتی ہے، بڑا شدید ممانعت مراد ہوتی ہے۔ جیسے قرآن کریم میں اور بھی کئی مقامات پر، سورہ احزاب میں ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، سورہ احزاب آیت نمبر 36۔ تو یہاں اللہ فرماتے ہیں، یہاں بھی وہی ماں ہے کہ نہیں ہے کسی مومن کے لیے یا مومن مرد یا مومن عورت کے لائق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول فیصلہ کر دیں تو پھر ان کے پاس کوئی اختیار ہو۔ اور کوئی بندہ سمجھے کہ جی یہ تو بس ایک سادہ سا حکم ہے، کوئی بندہ عمل کر لے تو ٹھیک ہے، نہ کرے پھر بھی ٹھیک ہے، نہیں، تو بڑا سخت قسم کا حکم ہے۔ یعنی ایک مومن اپنے آپ کو مومن کہلاتے ہوئے اللہ اور رسول کا فیصلہ آ جائے، وہ آگے سے کہے جی مجھے اختیار ہے، میں چاہوں تو کروں چاہوں تو نہ کروں، یہ تو چھوٹی سی بات ہے۔ بھئی اللہ اور رسول کا حکم آ گیا ہے اور ایک بندہ اپنے آپ کو مومن کہہ رہا ہے، مومن کا کام ہی سمعنا واطعنا ہے۔ انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ مومن کا کام تو یہ ہے کہ جب مومن کو بلایا جائے کہ اللہ رسول فیصلہ کریں تو مومن کا کام ہے وہ کہ سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اگر ایک مومن کہے کہ میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، اور اسے کہا جائے آؤ قرآن سے فیصلہ کریں، وہ آگے سے انکار کرے تو کیا کہیں گے؟ بہت بڑی بات ہے نا۔ ایک بندہ کہ میں مومن ہوں، میں اللہ رسول پر ایمان رکھتا ہوں، اس سے کہا جائے اور رسول سے فیصلہ کروا لو، وہ آگے سے انکار کرے تو کتنا بڑا معاملہ ہے۔ اسی طرح اگر ایک مومن کو اللہ کا حکم سنایا جائے یا نبی کا حکم سنایا جائے، کوئی آپس کا کوئی تنازع نہیں ہے، کوئی اللہ کا حکم کسی کو سنا دیا جائے، وہ آگے سے کہ جی کوئی بات نہیں، اختیار ہے، مرضی ہے، چاہوں تو کروں چاہوں تو نہ کروں، تو اسی لیے آگے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو نافرمانی کرے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا مُبِينًا، وہ بہت واضح گمراہ ہو گیا۔ تو گمراہی ہے، اللہ معاف کرے۔ یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے؟ جی وہ کہتے ہیں مرد عورت کا الگ الگ ذکر ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، اس میں تو مرد عورت کا کوئی فرق نہیں ہے، مرد عورت کا کوئی دائرہ کار کا فرق ہے، اللہ رسول کی بات ماننے میں تو کوئی فرق ہے ہی نہیں۔ اسی طرح ایک اور آیت کریمہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، اصل میں ماں سے کسی کو یہ مغالطہ نہ ہو کہ کوئی ہلکا سا حکم ہے۔ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، سورہ احزاب میں ہی آیت نمبر 53 اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَا كَانَ لَكُمْ، اور نہیں لائق تمہارے اے مسلمانوں یہ کہ تم اذیت دو اللہ کے رسول کو۔ اب یہاں نفی کا انداز ہے، کوئی بندہ سمجھے کہ تو عام نفی ہے، نہیں، یہ نفی نہیں کے معنی میں ہے۔ کیا نبی کو اذیت دینا جائز ہے؟ بھئی نبی کو اذیت دینا تو اللہ کی لعنت کا باعث ہے،
ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. اور اللہ کی لعنت یہ کتنا ہولناک چیز ہے، اس پہ تفصیل سے بات ہو چکی ہے. اس کے بعد تو کچھ بھی نہیں رہ جاتا. تو ماں سے کسی کو مغالطہ نہ ہو کہ ہلکی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، یہ نہیں ہے اور شدید حرام ہے، اور یہ اکبر الکبائر میں سے، بلکہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں نا، الموبقات، 7 الموبقات، اس میں، اور جو ان میں سے بھی 3 بڑے بڑے گناہ ہیں، ان میں یہ شامل ہے قتل کرنا. اور ایک مومن پھر بالمقابل مومن ہو، اور مومن کو قتل کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ غلطی سے ہاں کسی سے ہو جائے، اس کا ارادہ نہ ہو تو یہ ہے، لیکن جو ہے وہ جان بوجھ کر ایک مومن دوسرے مومن کو کیسے قتل کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. ایسے بندے پر کو مومن کہنا ہی بڑی مشکل مرحلہ ہے. ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا. ایمان کے ساتھ ایک بندہ قتل جیسا بدترین فعل، پھر وہ بھی کسی دوسرے مومن کے ساتھ کیسے کر سکتا ہے؟ ومن قتل مؤمنا خطأ، جو قتل کرے کسی مومن کو غلطی سے ہو سکتا ہے. یہ امکان ہی نہیں ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے. لیکن اللہ معاف کرے، جب اللہ کا ڈر ختم ہو جائے، جب مادیت پرستی اور دنیاوی مفادات سامنے آ جائیں، تو پھر قتل و غارت کی بھی کوئی اہمیت کسی کے نزدیک کوئی بہت بڑی برائی نہیں، کچھ کی شناعت نہیں رہ جاتی. اور جی دیکھیے وہ جی غلط فہمی ہے نا جی. اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ابھی ہم آگے پڑھیں گے کہ مسلمان کہیں سے گزر رہے تھے تو ایک چرواہا راستے میں ملا. مسلمان کہیں جا رہے تھے لڑائی کے لیے، چرواہے نے السلام علیکم کہا، مسلمانوں نے قتل کر دیا. صحابہ کی جماعت تھی، حضرت اسامہ بن زید، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ موجود تھے. انہوں نے قتل کر دیا کہ ہاں کہ اس نے جو ہے نا اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا ہے، قتل کر دیا. تو یہ قرآن کی آیتیں اتر گئیں آگے. یہ آگے قرآن کی آیتیں ہیں. یہ آیت نمبر 93 اسی بارے میں ہے کہ جب تم میں کوئی سلام کہے تو اسے یہ نہ کہو کہ تو مومن نہیں ہے. اور پھر وہ حدیث مبارکہ ہے کہ کیا تم نے اس کا دل پھاڑ کر دیکھا تھا. دیکھیے غلطی، ایسی چیزیں یعنی غلطی میں، غلط فہمی میں، اجتہادی غلطی میں ہو جاتی ہیں. یعنی جان بوجھ کر کسی کو بلا وجہ دنیاوی مفاد کے لیے ڈاکہ ڈالتے ہوئے اور دنیاوی مفادات کے لیے قتل کرنا، وہ تو ایک مومن نہیں کر سکتا. صحابہ کرام سے یہ چیزیں ہوئی ہیں، غلط فہمی میں ہوئی ہیں. اور یہ جو میں نے آپ کو واقعہ سنایا، یہ بھی صحابہ کا ہی واقعہ ہے، اور جلیل القدر صحابہ کرام کا واقعہ. انسان تھے، وہ معصوم نہیں تھے. ایسی چیزیں صحابہ کرام سے ہو گئیں. تو غلطی میں صحابہ سے بھی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں. بہرحال یہ عمل بہت شنیع ہے کہ کوئی کسی کو جان کر قتل کرے، بغیر کسی وجہ کے قتل کرے. دیکھیے اگر آپ کہیں گے نا کہ حضرت امیر معاویہ نے کیوں کیا، جو الزام حضرت امیر معاویہ اور ان کی جماعت پر آتا ہے بالکل وہی الزام حضرت علی پہ بھی آتا ہے. پھر کیا جواب دیں گے اس کا؟ دیکھیے ہمیں وہ انسان تھے، ہمارے لیے وہ سب جنتی ہیں، اور سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، اور وہ اس امت کے افضل ترین لوگ ہیں. معصوم نہیں تھے، غلطی ان کو لگ سکتی تھی، اجتہادی غلطی سے ہوا، کسی نے جان کر نہیں کیا. ان میں حضرت عائشہ بھی شامل تھیں. وہ حضرت عائشہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ تھیں، محبوبہ، اور آپ کو ان سے زیادہ کوئی محبوب نہیں تھا. آپ سے سوال ہو گیا آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ سے. اور قرآن کہتا ہے طیبات للطیبین والطیبون للطیبات. اب یہ الزام پھر بات وہاں بھی کریں گے، کہاں کریں گے یہ بات پھر. تو دیکھیے انسان تھے، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن وہ غلطی اجتہادی تھی. وہ کوئی ان کے ذاتی مسئلہ نہیں تھا، کسی کا مسئلہ کوئی اقتدار کا نہیں تھا، کسی کا مسئلہ ذاتی مفادات کا نہیں تھا. دیکھیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے، حضرت معاویہ وغیرہ، حضرت عائشہ ساتھ شامل تھیں، حضرت زبیر، حضرت طلحہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. وہ حضرت زبیر جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کا کوئی نہ کوئی حواری ہوتا ہے، میرے حواری زبیر ہیں. حضرت زبیر بھی حضرت علی کے مخالف تھے اس معاملے میں. کس کو
جی دیکھیے وہ اجتہادی غلطی ہے، وہ انسان تھے، ان سے غلطیاں ہوئیں، وہ ایک فتنہ ہونا تھا، وہ ہو گیا فتنہ۔ اب ہم اس کو اگر ہم یہ کہتے رہیں کہ کیوں ہوا، بس ہمیں یہ کہنا پڑے گا انسان تھے، اور ان کے دل میں کوئی ذاتی مفادات نہیں تھے، اجتہادی اختلافات تھے۔ حضرت علی کا کہنا یہ تھا کہ تھوڑی سی میری حکومت سٹیبل ہو جائے تو ہم ان سے قصاص لیں گے۔ وہ کہتے تھے کہ نہیں، اتنا بڑا معاملہ ہے، حضرت عثمان کا خون رائے گاں کیسے جا رہا ہے، اور اتنا بڑا جو ہے نا ظلم ہوا ہے، اتنا بڑا ظلم تو حضرت عثمان کے ساتھ تھوڑا ظلم نہیں ہوا، بہت بڑا ظلم ہوا ہے، اور وہ افضل ترین شخص تھے اس وقت، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا تھا کہ لوگ تم سے کہیں گے کہ خلافت چھوڑ دو، تم نے خلافت نہیں چھوڑنی، لوگ تمہاری قمیض اتروانے کی کوشش کریں گے، تم نے اپنی قمیض نہیں اتارنی، اس سے مراد خلافت تھی۔ تو آپ کی باقاعدہ وصیت تھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو، اور آپ بتا چکے تھے کہ آپ نے شہید ہونا ہے۔ تو اب ان کا مطالبہ وہ اسی یعنی حرمت مسلم کی بات تھی، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی قتل، ان کی شہادت، وہ کہتے تھے یہ تو سب سے پہلے ہونا چاہیے۔ تو بہرحال ہمارا موقف یہ ہے کہ ان معاملات میں حضرت علی حق کے زیادہ قریب تھے۔ اس معاملے میں حضرت عائشہ کے ساتھ جو جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی بعد میں حضرت معاویہ کے ساتھ، ان معاملات میں حضرت علی حق کے زیادہ قریب تھے، لیکن آپ جو ہے نا وہ ہم صحابہ کرام میں سے کسی گروہ پر علی الاطلاق ہم باتیں کرنا شروع کر دیں تو وہ کہاں ہم کہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اور صحابہ کرام میں کتنے فضائل ہیں، وہ سارے فضائل صحابہ کرام کی اپنی جگہ پر ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، لیکن وہ معصوم نہیں تھے، غلطیاں ان سے بھی ہوتی تھیں، ان سے غلطی ہوئی، اجتہادی غلطی ہوئی، ان میں سے کوئی جھوٹ نہیں بولتا تھا، ان میں سے کوئی دنیاوی مفاد کے لیے انہوں نے کسی نے یہ معاملہ نہیں کیا، کسی نے ایک دوسرے پر دنیاوی مفاد کے لیے کوئی کسی پر ظلم زیادتی نہیں کی، اجتہادی غلطی ہوئی اور فتنے پھیل گئے۔ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی تھی، حضرت عمر، بلکہ حضرت عثمان چھوڑیے، حضرت عمر کی شہادت کے بعد فتنوں کا ایسا دروازہ کھلا حدیث مبارکہ کے مطابق جو کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال فتنوں میں کئی صحابہ کرام نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا، حضرت ابن عمر وغیرہ جیسے لوگ وہ پیچھے رہے، لیکن کئی صحابہ کرام جو ہیں وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتے تھے، حضرت علی پیچھے ہٹنا چاہتے کیسے ہٹتے۔ بہرحال تو ان معاملات کو ہمیں بہت زیادہ ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہیے، صحابہ کرام کے اختلافات کو بہت زیادہ ابھارنا بھی نہیں چاہیے، کبھی بات ہو کوئی علمی تو علمی بات کے اندر کوئی بات کی جا سکتی ہے، صحابہ کرام کے اختلاف، صحابہ کرام کی عظمت کو ملحوظ رکھنے کے ساتھ ساتھ۔ یہ بالکل ایسے جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، ان کی غلطی کو کوئی بندہ نشاندہی کر کے اور وہ ایک موضوع بنا کر ڈسکس نہیں کرتا، حضرت آدم کا جو مقام ہے اس مقام کی وجہ سے، باقی غلطی تو ان سے ہوئی ہے، اب ہم اس کو پکڑ لیں، اس کو چھوڑیں ہی نہ کہ انہوں نے کیوں کہ اللہ کی نافرمانی کر لی، اس کی وجہ سے ان کو جنت سے اترنا پڑا، حالانکہ حضرت آدم وہ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اللہ رب العالمین نے اپنی روح پھونکی، حضرت آدم علیہ السلام کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں اپنے ہاتھ سے بنایا، کیسے؟ جیسے اللہ کو پتہ ہے، باتیں بھی کی ان کو فرشتوں سے سجدہ کروایا، جنوں سے سجدہ کروایا، ان کو فرشتوں پر فوقیت دی علم کے ذریعے، کتنے مقامات، کتنے فضائل ہیں آدم علیہ السلام کے، لیکن دیکھیں غلطی تو ان سے بھی ہو گئی پھر، تو کسی کی غلطی کو پکڑ کر بیٹھ جانا یہ صحیح نہیں ہے، ہم کہیں گے اجتہادی خطا ہوئی، اس سے پتہ لگتا ہے کہ وہ انسان تھے، وہ کوئی آسمان سے اترے ہوئے کوئی فرشتے نہیں تھے کہ ان کے اندر یہ تھا ہی نہیں، ان کے اندر چیزیں موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بہترین نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا۔ بہرحال تو قتل کا معاملہ بہت بڑا ہے، ایک مومن تو دوسرے کو قتل کر ہی نہیں سکتا مگر غلطی سے، تو فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کو قتل نہیں کر سکتا مگر غلطی سے، اور جو قتل کرے کسی مومن کو غلطی سے ہو سکتا ہے، جان کر نہیں ہو سکتا، جو کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے، غیر ارادی طور پر کوئی قتل ہو جائے، اس کا ارادہ نہیں تھا، فتحریر رقبۃ مؤمنہ، پس آزاد کرنا ہے ایک مومن گردن کو، ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، اور دیت حوالے کی جائے گی الی اہلہ، اس مقتول کے گھر والوں کی طرف، الا ان یصدقوا، مگر یہ کہ وہ صدقہ کر دیں، مقتول کے گھر والے۔ تو اگر کسی سے
جان کر تو ہو ہی نہیں سکتا، جو غلطی سے ہوگا تو غلطی کی بھی اللہ نے اس کی سزا رکھی ہے تاکہ غلطی سے بھی حد الامکان بچا جائے۔ باقی جگہوں پر غلطی قابل معافی ہوتی ہے، لیکن قتل کا معاملہ اتنا شنیع ہے کہ یہاں غلطی سے کوئی معاملہ ہو جائے تو اس کی بڑی کڑی جو ہے نا وہ اللہ نے پھر اس کا کفارہ رکھا ہے۔ ایک کفارہ تو یہ ہے کہ وہ گردن آزاد کرے، غلام آزاد کرے، اللہ کا حق پامال ہوا ہے تو اللہ کا حق جو پامال ہوا ہے تو وہ اللہ کی راہ میں ایک مسلمان غلام آزاد کرے، غلام یا لونڈی مسلمان۔ اور نمبر 2 کہ جو اب جن گھر والوں کا نقصان ہوا ہے اس سے جان کر نہیں ہوا، غلطی سے ہوا ہے، لیکن غلطی سے بھی ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اگر نہیں بچیں گے، بے احتیاط نہیں کریں گے تو غلطیاں اور بھی ہوتی رہیں گی۔ مثلا ہمارے ہاں تیز رفتاری سے گاڑی چلانے پر ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، اگر کڑی سزا نہیں رکھیں گے تو ہوتے رہیں گے، اس کی سزا کڑی ہونی چاہیے، کفارہ بڑا ہونا چاہیے تاکہ لوگ غلطی سے بھی ان چیزوں میں مبتلا نہ ہوں۔ پھر یہ نہ ہو کہ لوگ جان کر کریں، جان کر کرنا غلط ہے، جان کر کریں لیکن اس کو ایسی صورت بنا دیں کہ لوگوں کو محسوس ہو جیسے غلطی سے ہوا ہے۔ نہیں، غلطی سے بھی سزا رکھ دی، جرم بہت بڑا ہے۔ اگر ثابت نہ بھی کیا جا سکے کہ جان کر ہوا ہے، غلطی سے ہوا ہے، پھر بھی سزا رکھ دی، اور تھوڑی سزا نہیں، بہت بڑا کفارہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک دیت ہے جو اس کے گھر والوں کے ساتھ معاملہ کمپنسیٹ کرنے کے لیے، گھر والوں کی دلجوئی کے لیے گھر والوں کو دیت حوالے کی جائے گی۔ اور وہ دیت کیا ہے؟ وہ 100 اونٹ ہے، بہت بڑی مالیت ہے۔ اس زمانے کے 100 اونٹ، آج بھی 100 اونٹ ہے، ہاں 100 اونٹ آج بھی بہت بڑی مالیت ہے، آج بھی چھوٹی مالیت نہیں ہے۔ بہرحال اس دور میں تو اس کی اہمیت آج کے مقابلے میں بھی بہت زیادہ تھی، آج اونٹ کی وہ قیمت نہیں جو اس دور میں تھی، لیکن بہرحال آج بھی کم از کم 2 کروڑ کے ہو جاتے، 3-4 لاکھ 2-3 لاکھ کا تو ہوگا ہی ہوگا، کم از کم مطلب 2 کروڑ کے ہو ہی جاتے۔ تو یہ تھوڑی مالیت نہیں آج بھی، اور اس دور میں یہ اس سے بھی زیادہ اس کی اہمیت تھی، کیونکہ اس دور میں یہ قیمتی ترین سواری اونٹ ہوتا تھا۔ تو 100 اونٹ۔ اچھا، ایک ہے یہ قتل خطا میں جو حق العبد پامال ہوا ہے، چاہے غلطی سے ہوا ہے، اس کے باوجود یہ معاملہ اتنا بڑا ہے کہ اس میں غلطی سے ہونے کے باوجود 100 اونٹ دینے ہیں، دیت دینی ہے گھر والوں کی دلجوئی کے لیے۔ اور حق اللہ پامال ہونے کی وجہ سے غلام آزاد کرنا ہے، اور غلام مومن ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ جو اب قتل خطا میں دیت ہے، یہ 100 اونٹ ہے، یہ کوئی بھی 100 اونٹ ہوں۔ ایک دیت وہ ہوتی ہے جو قتل عمد کی صورت میں بھی ہوتی ہے۔ قتل خطا میں تو غلام آزاد کرنا ہے اور دیت دینی ہے، قتل عمد میں بھی دیت ہوتی ہے۔ اگر قصاص نہ لیں، اگر قصاص معاف کر دیں مقتول کے ورثہ، قتل عمد میں تو قصاص بھی ہے۔ اگر گھر والے کہیں ہم نے قصاص لینا ہے، ہم نے جان کے بدلے جان لینی ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت پھر وہ اس قصاص سے جو ہے نا اس کو چھڑا نہیں سکتی۔ کوئی حکمران بھی، نبی کے پاس بھی یہ اختیار نہیں تھا کہ اگر مقتول کے ورثہ کے ہم نے قصاص لینا ہے تو اس کو نبی معاف کر دے یا کوئی حکمران معاف کر دے، کسی کے پاس اختیار نہیں ہے، صرف اس کے ورثہ کے پاس یہ اختیار ہے، چاہیں تو وہ چاہے تو وہ قصاص لے لیں، قتل عمد ہو تو، اور چاہے تو وہ قصاص کی جگہ پر دیت لے لیں۔ قتل کے بدلے قتل قصاص ہے، ورنہ پھر دیت، جیسے ہم پڑھا ہے پیچھے دوسرے پارے میں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان۔ جسے اپنے بھائی سے معاف کر دیا جائے، یعنی قصاص، جان معاف کر دی جائے، فاتباع بالمعروف، پھر اسے نیکی کرنی چاہیے، معروف طریقے سے کام کرنا چاہیے، واداء الیہ باحسان، پھر ادائیگی اچھے طریقے سے کرنی چاہیے۔ وہاں ادائیگی، وہاں بھی دیت ہے۔ پھر اگر کوئی معاف کر دے، قصاص میں نہیں لیتا، چلو اگر وہ ورثہ قصاص لینا چاہیں پھر تو قصاص ہے، اور اگر وہ قصاص سے 10,000 ہو جائیں پھر دیت ہے۔ اور وہ دیت، پھر یہ دیت بھی 100 اونٹ ہے، وہ دیت بھی 100 اونٹ ہے، لیکن وہ جو دیت ہے قتل عمد کی، وہ اس قتل خطا کی دیت سے زیادہ سخت ہے۔
وہاں وہ اونٹوں کی مخصوص عمر اور ایک مخصوص جو ہے وہ شرائط ہیں جو قتل خطا میں نہیں ہے. قتل خطا میں وہ کڑی شرائط نہیں ہے، بس 100 اونٹ. وہاں 100 اونٹ اور وہ خاص عمر اور وہ خاص قیمتی اونٹ وہاں ہیں. 30 اس طرح ہوں، 40 اس طرح کے ہوں، وہاں وہ الگ تفصیلات ہیں. ویسے قتل عمد میں معافی بھی ہو سکتی ہے کہ یعنی قصاص بھی معاف کر دے اور مقتول کے ورثاء جو ہیں وہ دیت بھی معاف کر دیں. یہ بھی ہے. قتل خطا میں بھی مقتول کے ورثاء دیت معاف کر سکتے ہیں، لیکن اگر معاف نہ کریں تو پھر دیت دینی ہوگی. یہ دیت 100 اونٹ ہے. اللہ یہ کہ وہ صدقہ کر دیں. اللہ یصدقوا، اللہ یہ کہ وہ صدقہ کر دیں. کون صدقہ کر دیں؟ مقتول کے ورثاء. دیت مقتول کے ورثاء کے لیے ہے. مقتول کے ورثاء چاہیں تو معاف کر دیں، اور اس کو صدقہ قرار دیا. صدقہ کیوں قرار دیا معافی کو؟ تاکہ لوگوں کو ابھارا جائے کہ بھئی اگر اگلے بندے سے غلطی ہو گئی ہے تو بہت بڑا جرمانہ ہے، تو اگر آپ معاف کر دیں تو یہ بہت بڑا صدقہ شمار ہوگا اللہ کے ہاں. اگر آپ معاف کر دیں تو صدقہ ہے. باقی اگر نہ معاف کریں تو پھر دینا ہوگا، پھر اسے دینا ہوگا، اس کے گھر والوں کو دینا ہوگا، اس کی عاقلہ کو دینا ہوگا. تو حق العبد یہ ہے کہ دیت دی جائے، اور حق اللہ یہ ہے کہ غلام آزاد کیا جائے. اور غلام آزاد کرنے میں مومن غلام کا ذکر ہے. اچھا، قرآن کریم میں اور ہماری شریعت میں کئی مقامات پر کئی جگہ کفاروں میں غلام آزاد کرنے کا حکم ہے، جن میں سے ایک یہ بھی ہے مقام قتل خطا کا. غلام کے ساتھ دیت بھی ہے. غلام علماء کہتے ہیں یہ حق اللہ کے طور پر ہے اور دیت حق العبد کے طور پر ہے. اسی طرح زہار کا کفارہ ہے تو اس میں بھی غلام آزاد کرنے کا حکم موجود ہے. قسم کا کفارہ ہے، اس میں بھی غلام آزاد کرنے کا حکم ہے. تو کئی مقامات پر غلام آزاد کرنے کا حکم ہے. قسم کے کفارے میں بھی ہے. اچھا، بعض جگہوں پر جب غلام آزاد کرنے کا حکم ہوا تو مومن کی شرط لگا دی گئی، اور بعض جگہوں پر مومن کی شرط نہیں لگائی گئی. تو علماء قیاس کرتے ہیں ان چیزوں کو دوسرے پر. وہ کہتے ہیں کہ جن جگہوں پر مسلمان کی شرط نہیں لگائی گئی وہاں بھی مسلمان غلام آزاد کرنا اولا ہے. اب مثال کے طور پر یہ قسم کا کفارہ ہے 7ویں پارے میں، تو وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زہار کے کفارے میں بھی والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، کہ جو لوگ اپنی بیوی سے زہار کریں پھر لوٹیں جو انہوں نے کہا تھا تو غلام آزاد کرنا ہوگا. یہاں مومن کی شرط نہیں ہے. اسی طرح یہ تو زہار کا کفارہ ہے. اسی طرح قسم کے کفارے میں بھی زہار، اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو ماں کی پشت کی طرح، یہ میری بیوی مجھ پر اس طرح جیسے میری ماں کی پشت، تو یہ قسم کا کفارہ. تو قسم کے کفارے میں یہاں بھی غلام آزاد کرنے کا حکم ہے. فکفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ. یہاں بھی مومن کی شرط نہیں ہے. تو اب کئی کفاروں میں غلام آزاد کرنے کے ساتھ مومن کی شرط ہے، اور کئی کفاروں میں مومن کی شرط نہیں ہے. اب مثلا یہ جو قتل خطا کا ہے یہاں مومن کی شرط ہے، دوسری جگہوں پر مومن کی شرط نہیں ہے. تو علماء کہتے ہیں جہاں مومن کی شرط نہیں ہے وہاں بھی وہاں مشروط ہے مومن ہو. پہلے مومن کو آزاد کیا جائے گا. یہ کیا ہے کہ مومن غلام موجود ہوں اور کوئی شخص جو ہے وہ غیر مسلم غلام آزاد کر رہا ہے. غلام بھی مسلمان ہو سکتا ہے. دیکھیے کسی شخص کو جو مسلمان ہے اسے لڑائی کے اندر اگر قیدی بن جائے وہ کبھی غلام نہیں بنایا جا سکتا. لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ کافر ہو اور وہ حالت کفر میں مسلمانوں کے ساتھ لڑے اور قیدی بن جائے اور تو اسے غلام بنا لیا جائے، بعد میں وہ مسلمان ہو جائے، تو مومن کو صرف مسلمان ہونے سے ایک غلام آزاد نہیں ہو جاتا. تو لیکن جب بھی کفارہ ہوگا تو پھر وہاں مسلمان غلام کو ترجیح دی جائے گی غیر مسلم پر. جن جگہوں پر مسلمان ہونے کی شرط نہیں بھی ہے وہاں بھی مسلمان ہونے کی شرط ہوگی. پہلے مسلمان کو آزاد کیا جائے گا، پھر اگر مسلمان نہ ہو پھر غیر مسلم
غلام کو بھی آزاد کیا جا سکتا ہے۔ فرمایا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، پس اگر وہ ہے ایسی قوم سے جو دشمن ہے تمہاری، وہ سے مراد وہ جو قتل ہو گیا ہے تم سے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ اور وہ مومن ہے، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ پس آزاد کرنا ہے مسلمان گردن کا۔ یعنی اگر وہ کسی ایسی قوم سے ہے جو تمہاری دشمن قوم ہے لیکن وہ ہے مومن، اب قوم دشمن ہے لیکن وہ بندہ مومن ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یعنی وہ لوگ سارے کافر ہیں، ان میں سے کوئی اکا دکا مسلمان ہیں تو، اور وہ اب غلطی سے قتل ہو گئے، لڑائی ہو رہی تھی، لڑائی کے اندر یہ محسوس ہوا جیسے وہ کافر ہے، دشمن ہے تو محسوس ہوا کافر ہے لیکن وہ مسلمان تھا، بعد میں پتہ لگا۔ تو اگر مسلمان قتل ہو گیا اور وہ دشمن قوم میں سے تھا تو پھر وہاں دیت نہیں ہوگی، دیت وہاں ہے، وہاں حق العبد نہیں ہوگا، پھر وہاں حق اللہ ادا کرنا ہوگا، غلام آزاد کرنا ہوگا مسلمان غلام کو، لیکن دیت نہیں ہوگی کیونکہ وہ دشمن قوم میں سے ہے، تو ہے تو وہ بھی مومن، وہاں پھر کفارہ کیوں نہیں ہے؟ علماء کہتے ہیں وہاں کفارہ نہ ہونے کی وجہ یہ ہے، یہ نہیں کہ مسلمان کی جان کی اہمیت کم ہوتی ہے، مسلمان تو جہاں بھی ہو، کافروں کے درمیان بھی رہے تب بھی وہ اس کی جان کی بڑی وقت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کی دیت اس لیے نہیں ہے کہ اس کے ورثاء وہ کافر ہوں گے، تو وہ ہے بھی دشمن، تو دشمن لوگوں کو تو جو ہے دیت نہیں دی جائے گی نا، ان کا تو فائدہ نہیں کیا جائے گا۔ یا بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کی دیت اس لیے نہیں ہے کہ اس کو ہجرت کرنی چاہیے تھی، یہ اس دور کی بات ہے جب ہجرت ضروری تھی، اور جو ہجرت نہیں کرتا تھا وہ یعنی بغیر کسی وجہ کے تو وہ بڑا گناہ گار شمار ہوتا تھا، تو یہ اس کے ہجرت نہ کرنے کی سزا کے طور پر فرمایا کہ اس کی پھر دیت نہ ہو لیکن غلام آزاد پھر بھی ہوگا، واللہ اعلم۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَّةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ، اور اگر وہ ہو ایسی قوم سے کہ تمہارے اور ان کے درمیان پختہ معاہدہ ہے، فَدِيَّةٌ مُّسَلَّمَةٌ بس دیت حوالے کی جائے گی، إِلَىٰ أَهْلِهِ اس کے گھر والوں کی طرف، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ اور آزاد کرنا ہے مسلمان گردن کو، مومن گردن کو۔ اب یہ کون سی صورت ہے؟ یہ اس کی سزا تو وہ پہلی والی ہی ہے، یہاں غلام بھی آزاد کرنا ہے اور دیت بھی دینی ہے۔ پہلی صورت تو ایک عام مسلمان ہے، غلطی سے وہ قتل ہو گیا، وہ ہمارے ساتھ ہی رہتا ہے، تو غلطی سے قتل ہو گیا تو وہاں غلام آزاد کرنا بھی ہے اور دیت بھی ہے۔ دوسری صورت میں وہ دشمن کے علاقے میں رہتا ہے، ایسے دشمن سے کہ جن سے ہماری دشمنی ہے، قتل وغیرہ چلتی رہتی ہے، لیکن ہے مسلمان، اگر وہ قتل ہو گیا تو پھر وہاں دیت ہے، وہاں دیت نہیں ہے، وہاں صرف غلام آزاد کرنا ہے۔ اب تیسری صورت کیا ہے کہ وہ کسی ایسی قوم سے ہے کہ تمہارے اور اس کے درمیان پختہ معاہدہ ہے، وہ چاہے تمہارے علاقے سے نہیں ہے، کسی اور علاقے سے ہے، لیکن چاہے وہ قوم کافر ہی ہے، لیکن اس کافر اور تمہارے درمیان دشمنی نہیں ہے، تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہے، اور وہ مسلمان تھا، تو اب یہاں پھر وہ پیچھے دشمن قوم کی بات تھی، اب یہاں قوم ہے وہ دوسری ہی، لیکن معاہدہ ہے تمہارے اور ان کے درمیان، اور وہ ہے مسلمان، تو پھر وہی جو اصل کفارہ ہے وہ لوٹ آئے گا، غلام بھی آزاد کرنا ہوگا، دیت بھی دینی ہوگی، کیونکہ معاہدہ ہے تمہارے اور ان کے درمیان، ورنہ پھر معاہدے کو زد پہنچے گی۔ بعض کہتے ہیں کہ یہاں جو مقتول ہے تیسری صورت میں، وہ مقتول کافر بھی ہو سکتا ہے، جب ایسی قوم سے ہو جس میں اور مسلمانوں میں معاہدہ چل رہا ہے، جیسے قریش کا اور مسلمانوں کا معاہدہ ہوا صلح حدیبیہ میں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ تیسری صورت میں یہ بھی ممکن ہے کہ مقتول کافر ہو،
اور بعض کہتے ہیں نہیں، یہ تیسری صورت بھی مسلمان مقتول کے بارے میں ہے، کیونکہ اس آیت کے شروع میں ایک مومن دوسرے مومن کو قتل نہیں کر سکتا مگر غلطی سے. تو بعض علماء کی رائے ہے کہ تیسری صورت بھی مسلمان کے بارے میں ہے، بس فرق اس کا دوسری صورت پہلی صورت سے فرق یہ، پہلی صورت میں تو وہ آپ کے علاقے کا ہی ہے، دوسری تیسری صورت میں وہ آپ کے علاقے کا نہیں ہے، دشمن قوم سے ہے، مخالف قوم سے ہے، لیکن دوسری صورت میں وہ قومی دشمن ہے، اور تیسری صورت میں وہ قوم اور آپ کے اس کے درمیان معاہدہ ہے. بعض علماء کہتے ہیں تیسری صورت میں غیر مسلم مراد ہو سکتا ہے، غیر مسلم بھی مراد ہو سکتا ہے، اور اس سے مراد وہ غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے جو آپ کے علاقے میں ہی رہتا ہے، کیونکہ ذمی جس کو کہتے ہیں، ذمی اور مسلمانوں کے درمیان بھی تو معاہدہ ہوتا ہے. تو بعض علماء کہتے ہیں اس سے وہ ذمی مراد ہے. وہ کہتے ہیں پھر وہاں بھی غلام آزاد کرنا ہوگا مسلمان، اور وہاں بھی دیت دینی ہوگی، لیکن اب وہ سوال ہے وہاں دیت ہوگی کتنی. وہاں پھر دیت اگر وہ غیر مسلم ہے تو وہاں پھر دیت وہ مکمل نہیں ہوگی، وہاں آدھی دیت ہوگی. مسلمان کی دیت جو ہے وہ 100 اونٹ ہوتی ہے، تو غیر مسلم کی دیت احادیث سے پتہ لگتا ہے کہ غیر مسلم کا بہرحال معاملہ، اس کی جان کی بھی وقت ہے، اس کی جان کی بھی قیمت ہے، اور جب معاہدہ بھی ہے مسلمانوں کے ساتھ، اگر وہ غیر مسلم ہے پھر دیت آدھی ہو جائے گی، پھر پوری دیت نہیں ہوگی. اس کا ذکر دیگر دلائل سے اس کا پتہ لگتا ہے اگر وہ کافر ہو تو. لیکن وہاں ہوں گی دونوں چیزیں. وہاں اس نے غلطی سے قتل کیا ہے تو اللہ کے حق کے طور پہ غلام آزاد کرنا ہوگا، اور چونکہ معاہدہ ہے تو اس معاہدے کی پاسداری کے لیے دیت دینی ہوگی. اگر غیر مسلم ہے تو آدھی ہو جائے گی. فمن لم یجد، پس جو نہ پائے، فصیام شہرین، پس روزے رکھنا ہے 2 مہینوں کے متتابعین مسلسل، توبۃ من اللہ، اللہ سے توبہ کے لیے. جو نہ پائے، کیا نہ پائے؟ جو گردن نہ پائے، جو غلام آزاد نہ کر سکے، یہ مراد ہے. یہ مراد نہیں ہے کہ جو دیت نہ پائے. دیت تو اس نے خود دینی ہے، اگر وہ خود نہ دے سکے تو اس کے رشتہ دار اس کے ساتھ مل کر ادا کریں گے، یا حکمران جو بھی ذمہ داران ہیں اس کے ساتھ تعاون کریں گے. فمن لم یجد سے مراد جو غلام نہ پائے، جو اللہ کا حق جو ہے غلام نہیں ہے، تو پھر اس کو اس کی جگہ پر 60 دنوں کے روزے رکھنے ہوں گے، 2 مہینے کے روزے رکھنے ہوں گے، اور یہ روزے مسلسل ہوں گے. مسلسل کا مطلب ہے کہ اگر درمیان میں اس کی سستی کی وجہ سے ایک بھی روزہ رہ گیا تو پھر نئے سرے سے وہ روزے شروع ہو جائیں گے. ہاں اگر کوئی بندہ مجبوری کی وجہ سے کوئی 1-2 روزے چھوٹ جائیں، اس کے شدید بیمار ہو جائے، تو بیماری میں تو رمضان کے فرضی روزے بھی ان کی بھی رخصت مل جاتی ہے. یا کوئی عورت ہے تو کوئی حیض وغیرہ کے معاملات ہوں، ماہواری کے، کوئی شرعی مجبوری ہو جس کو شریعت مجبوری شمار کرتی ہے، اس کی وجہ سے وقفہ آ جائے تو اس سے وہ آگے سے دوبارہ کنٹینیو شروع ہو جائیں گے. لیکن اگر سستی کی وجہ سے کوئی روزہ چھوٹا ہے تو پھر نئے سرے سے روزے شروع ہوں گے. مسئلہ ہلکا نہیں ہے، مسئلہ بہت بڑا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ ہیں بہت جاننے والے، بہت حکمت والے. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا جی فوراً بعد آیا توبۃ من اللہ، اللہ سے توبہ کے لیے، یہ اللہ کا حق ہے نا. یہ مطلب رمضان کے روزے کیا یا اس میں یہ توبہ کرے اللہ سے؟ نہیں تو قتل خطا کے یہ تو کفارہ ہے. ہاں روزے رکھنا کفارہ ہے. یہ غلام کی جگہ پر 2 مہینے کے روزے ہوں گے. اور پھر توبہ یہ یہ پھر توبہ اللہ کے ہاں ہو جائے گی. اچھا توبہ اللہ کے توبہ کے لیے 2 مہینے کے روزے رکھنے. چلیں اتنا ہی کافی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.